قرآن عمل، تقاضا عمل کا کرتا ہے قرآن، اس عمل کا نتیجہ ثواب ہے. اور یہ جو کہا نا جو یہ آیت پڑھے گا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ ترغیب دلانے کے لیے، نہ کہ آیت پڑھو اور اس کے نافرمانی کرو ثواب تمہیں ملے گا. وہ جرم ہے قرآن کی نافرمانی کرنا. اس جرم کا ارتکاب کرو گے تو صرف تلاوتوں کا ثواب تمہارے کام نہیں آئے گا. یہ ثواب تو اس لیے تھا قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، ہر لفظ کا ثواب، فلان ثواب فلان. اللہ کو یہ تھا کہ یہ آئیں گے اس ثواب کرتے تو کم از کم پڑھیں گے تو صحیح. ہم نے کہا یا اللہ ہم بڑے تیز ہیں، ہمیں وہی جہاں جو مین کام آپ چاہتے ہیں نا اس سے پیچھے رہیں گے، ادھر نہیں آئیں گے. جو سارا کچھ جیسے وہ بچے کو ٹائم کام ہے، بچے کو پڑھا، کوئی بچہ تھا وہ پڑھتا ہی نہیں تھا، میتھس نہیں پڑھتا تھا. اس کے باپ نے بہت کوشش کی، بڑے بڑے ٹیچر بلائے، وہ نہیں پڑھتا تھا. ایک ٹیچر نے کہا کہ میں پڑھا دوں گا آپ کے بچے کو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھاؤ. تو وہ ٹیچر پہلے دن اس نے بچے کے کان میں کہا کہ میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا ہوں، ہم تو کھیلیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم کھیلیں گے سارا دن اور میں تمہارے ابو سے کہہ دوں گا. وہ بچہ بڑا خوش ہوا تو وہ کھیلتے رہے، کھیل کود، یہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھا. اور اینڈ میں جاتے ہوئے ٹیچر نے کہا میرے دوست بن گئے ہو، یہ 2 آپ کو میں ٹافیاں دے رہا ہوں. وہ 2 ٹافیاں دے کے چلا گیا. اگلے دن بھی یہی ریپیٹ ہوا، 2 ٹافیاں اور دی. تیسرے دن اب دوستی بھی بڑی ہوگی، کھیل کود، بچہ بھی خوش ہے. اور تیسرے دن جاتے ہوئے پوچھتا ہے ٹیچر بچے سے کہ یہ ٹافیاں 2 اور بھی دینی ہے، لیکن پہلے ایک بات بتاؤ، پہلے دن میں نے کتنی ٹافیاں دی؟ اس نے کہا 2. اس نے کہا دوسرے دن میں نے کتنی ٹافیاں دی؟ اس نے کہا 2. کہتا ہے ٹوٹل کتنی ہوئی؟ کہتا ہے مجھے میتھس پڑھانے لگے ہو تم. ہماری وہ حالت ہے قرآن پہ عمل کے بارے میں. ہمیں ٹافیاں چاہیے لیکن ریاضی ہم نہیں سیکھیں گے. یا اللہ آپ ہمیں عمل کروانا چاہتے ہیں قرآن پہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد والے. بس یہ بات میں ختم کر دوں کہ ان آیات کا ثواب اصل میں تب ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ بھی کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے بھیجا اس کو تلاوت کرو. اور دنیا میں نے جو سب سے آخری اپنا پروگرام بھیجا تھا انسانوں کے لیے اور کہا تھا دنیا و آخرت کی عزت ہوگی اس پہ عمل کرنا، اس کو تم نے فلاپ کر دیا. اس لیے شیطان نے پورا زور لگایا کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں قرآن سمجھ کے نہ پڑھیں، قرآن سمجھ کر نہ پڑھیں. لو ثواب لو اس کے سپیڈ پہ، جیسے جا رہی ہے تیز ترین ٹرین چل رہی ہوتی ہے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. جی میں نے 1000 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی. اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے 1000 دفعہ سورہ یاسین کو جو تجھے پلے بھی نہیں پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا کیا اس میں. اس لیے اللہ نے سورہ یاسین تھوڑی بھیجی ہے. یہ ساری پتہ نہیں الٹی سیدھی باتیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ جنہوں نے یہ فرامین کہے ہیں کہ جس نے یہ سورت پڑھی اتنا ثواب ملے گا، ان کی زبان کیا تھی؟ جی اردو تھی، چائنیز تھی، کون سی زبان تھی ان کی؟ عربی تھی نا. جن سے بات کرتے تھے وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ جی اب میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو ایک اردو کی کتاب پیش کروں اور کہوں اس کتاب کو آپ حتماً پڑھیں، میں بڑا خوش ہوں گا. تو مجھے بھی پتہ ہے ان کی زبان اردو ہے، یہ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہ نہ سمجھ کے پڑھنے والا تو کہاں سے نکالا کس نے؟